کئی سیریز آف معاہدے انہوں نے سوات میں آپریشن سے پہلے اور آپریشن کے دوران دہشت گردوں سے کیے، اور باقاعدہ گورنر ہاؤس میں جہاں کل بیٹھ کر بلاول زرداری پریس کانفرنس کر رہے تھے، اسی گورنر ہاؤس میں معاہدوں پہ دستخط ہوئے ہیں۔ لیکن الزام لگانے کی جب بات آتی ہے تو وہ ہم پر آتی ہے۔ ہم نے کون سا معاہدہ کیا ہے؟ اگر خیبر پختونخوا یا وفاقی حکومت جب عمران خان وزیر اعظم تھے، اگر انہوں نے کوئی معاہدہ کیا ہے تو اس کا کوئی دستاویزی ثبوت لے کر سامنے آئیں، آپ کے ساتھ شیئر کریں، آپ خود فیصلہ کریں اور عوام فیصلہ کرے کہ کوئی معاہدہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے کیا ہے کہ نہیں۔ بات چیت اور مذاکرات کا ایک دور چلا تھا، اور اس کا تناظر یہ تھا، اور یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں، میں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن میں یہ کہوں گا کہ جب امریکی فوج نے ودڈرا کیا افغانستان سے، اور جب قطر میں دوحہ معاہدہ ہوا طالبان اور امریکی حکومت کے درمیان، تو اس معاہدے کی ایک شک تھی کہ افغانستان میں امریکی فوج کے ودڈرال کے بعد جو طالبان کی حکومت بنے گی وہ اپنی سرزمین کو کسی بھی دہشت گرد گروپ کو اس پر اجازت نہیں دے گی آپریٹ کرنے کی۔ اس میں کئی دہشت گرد گروپ تھے، ٹی ٹی پی کا نام بھی تھا، داعش کا نام بھی تھا، القاعدہ کا نام بھی تھا، ازبکستان اسلامک موومنٹ کا نام بھی تھا، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کا نام بھی تھا، اور ایسے کئی اور گروپ تھے جو افغانستان سے آپریٹ کر رہے تھے، اور طالبان نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ وہ آئندہ اپنی سرزمین کو ان کے کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ چونکہ پاکستان افغانستان کا پڑوسی ہے، طالبان نے آنے کے بعد پاکستان کی حکومت سے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ آپ آئیں، ہم آپ کو بٹھاتے ہیں، ہم ثالث کا کردار ادا کرتے ہیں اور آپ کی بات چیت کراتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ بالکل لاجیکل سی بات تھی، بین الاقوامی معاہدے کے تحت یہ ہوا۔ پاکستان نے اس آفر کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں، براہ راست کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، انڈائریکٹلی تھرو افغان گورنمنٹ یعنی طالبان کی امارات اسلامی کی حکومت کے توسط سے بات چیت ہوئی۔ مجھے اس بات چیت میں جو پاکستانی وفد جا رہا تھا کابل، اس کا نمائندہ بنا کر بھیجا گیا۔ میں خود 2 مرتبہ کابل گیا جہاں افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ ہمارے مذاکرات کروائے۔ 2 دور ہوئے، اور وہ دور کب ہوئے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ ایک جولائی 2022 میں ہوا اور ایک اگست 2022 میں ہوا، اور اگست اور جولائی 2022 میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا اقتدار کن کے ہاتھوں میں تھا۔ یہ جو آج وزیر اعظم بیٹھا ہے یہی وزیر اعظم تھا، اور اسی بلاول کی پارٹی اس کے ساتھ شریک اقتدار تھی، اور یہی بلاول وزیر خارجہ بھی تھا۔ ہم وہاں گئے، میڈیا کو بھی پتا تھا، جانے سے پہلے بھی میڈیا کے ساتھ بات ہوئی، واپس آ کر بھی بات ہوئی، کوئی خفیہ مذاکرات نہیں تھے، کھلا بات ہوئی تھی کابل میں۔ مذاکرات اچانک ختم ہو گئے کیونکہ ڈاکٹر ایمن الظواہری پر کابل میں ڈرون حملہ ہو گیا۔ افغان طالبان نے الزام لگایا پاکستان پر کہ آپ نے اپنی ایئر سپیس کو استعمال کرنے دیا، جس کی وجہ سے ڈرون آیا اور اس نے افغانستان میں کابل میں حملہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ اس وجہ سے تعلقات خراب ہو گئے، اور تعلقات خراب نہ ہوتے اگر کوئی قابل اور اہل شخص برسر اقتدار ہوتا، اگر کوئی کمپیٹنٹ انسان، سفارشی نہیں، موروثی لیڈر نہیں بلکہ جنون لیڈر اگر وزیر خارجہ ہوتا تو شاید وہ معاملات کو اسی وقت ٹیکل کر لیتا۔ لیکن وہ جیسے پشتو کا ایک محاورہ ہے، پتہ نہیں اردو میں اس کو وہ ہے یا نہیں ہے، لیکن پشتو کا ایک طنزیہ سا مظاہرہ ہے، کہتے ہیں جب نوشیروان بادشاہ اور بختک اس کا وزیر ہو تو پھر کوئی گلہ نہ کرے۔ تو ایک بادشاہ تھا، دوسرا اس کا وزیر تھا۔ معاملات انہوں نے خود بگاڑے، بیانات دے کر، غلط قسم کے الزامات لگا کر، حالانکہ وہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، وضاحت کرنی تھی افغان حکومت کو اور معاملات وہیں سے شروع ہو جاتے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہی کے دور حکومت میں مذاکرات بھی ہوئے، انہی کے دور حکومت میں مذاکرات ختم بھی ہوئے۔ اس کے بعد دوبارہ دہشت گردی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس میں پورے معاملے میں عمران خان کہاں سے آ گیا؟ اس پورے معاملے میں تحریک انصاف کی حکومت کہاں سے آ گئی کہ ہم نے ان کو لا کے بسایا؟ آپ خود سمجھتے ہیں، آپ سب خود انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، جب 2 گروہوں میں اختلافات ہوں اور بات چیت چل رہی ہوتی ہے تو کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ فیصلہ تب ہوتا ہے جب مذاکرات کسی حتمی نتیجے میں پہنچتے ہیں، اس کے بعد چند امور پر اتفاق ہوتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے۔
اس پر دونوں پارٹیاں عمل کرتی ہیں. تو ابھی تو فیصلے کا وقت ہی نہیں آیا تھا. 2 میٹنگز ہوئی اور اس کے بعد مذاکرات ختم ہو گئے اور لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی ہمارے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں. کس نے آ کر ان کو بسایا؟ کہاں بسے؟ پچھلے 3 سال سے تو آپ پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں. آپ کو صنم جاوید تو نظر آتی ہے, عالیہ حمزہ تو نظر آتی ہے, آپ کو پی ٹی آئی کا رضوان تو نظر آتا ہے کہ اس کو آپ گھر سے اٹھا کر غائب کر دیتے ہیں. آپ کو پی ٹی آئی کے کارکن تو نظر آتے ہیں جن کے گھروں پہ رات کو آپ چھاپے مار کر ان کو بغیر کسی قانونی کارروائی کے حراست میں لے کر غیر قانونی طور پر نظر بند کر دیتے ہیں, غائب کر دیتے ہیں. آپ کو 40,000 طالبان نہیں نظر آئے, یعنی آپ تک نظر نہیں آ رہے جن کا آپ ہم پر الزام لگا رہے کہ ہم نے 40,000 طالبان کو بسایا. ہم نے تو ایک طالب کو نہیں بسایا. اور میں آج آپ کی وساطت سے ان کو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی طالب ہے اور آپ کو معلوم ہے ایف آئی اے بھی آپ کی, آئی ایس آئی بھی آپ کی, آئی بی آپ کی, ہر انٹیلیجنس ادارہ آپ کا, پتہ لگائیں. خیبر پختونخوا میں ویسے تو آپ کو پی ٹی آئی کا ہر بندہ نظر آ جاتا ہے, اس کو اٹھا لیتے ہیں آپ. تو 40,000 طالبان آپ کو نہیں نظر آ رہے جن کا آپ دعویٰ کریں کہ ہم نے ان کو بسایا ہے. ہمیں بتا دیں, اگر آپ کارروائی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں یا آپ کے اندر اہلیت نہیں ہے, ہم خیبر پختونخوا کی پولیس جا کر ان کے خلاف کارروائی کرے گی. ہمیں آپ بتا دیں, پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ فلاں فلاں گھر میں طالبان کے فائٹرز چھپے ہوئے ہیں. تو غیر ضروری الزامات لگانے کی بجائے اگر اپنی کارکردگی پر نظر ڈالیں تو کارکردگی کا حال تو وزیر خارجہ صاحب کا یہ تھا کہ کابل میں یہ جتنے عرصہ بھی وزیر خارجہ رہے, کو 1.5 سال ان کی حکومت رہی, اس دوران اس نے ایک وزٹ نہیں کیا افغانستان کا. یہ قریبی ملک تھا, پوری دنیا میں یہ پاکستان کے عوام کے خرچے پہ سیر سپاٹے کرتا رہا, جاتا رہا. امریکہ یہ کئی بار گیا, وہاں واشنگٹن میں سجدے وجدے بھی کیے, لیکن کابل جو آدھے گھنٹے کی فلائٹ پہ ہے وہاں ایک مرتبہ بھی نہیں گیا. کل کہتا ہے, ہنسی آتی ہے جب اس کی احمقانہ باتوں کو یاد کرتا ہوں, کہتا ہے آج اگر میں وزیر خارجہ ہوتا تو افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب نہ ہوتے, یہ حال نہ ہوتا. بھائی جب تم وزیر خارجہ تھے 1.5 سال, اس وقت تو حالات ادھر سے خراب ہوئے ہیں. جب طالبان کے ساتھ مذاکرات حالات کی خرابی کی وجہ سے ختم ہوئے تو چلے جاتے, وہاں پہ بات کر لیتے ان کے ساتھ. کیا طالبان سے تمہیں ڈر لگ رہا تھا, یا تمہیں افغانستان کا پتہ نہیں تھا, یا اس وقت پاکستان کے جہاز افغانستان کی طرف جا نہیں سکتے تھے؟ آدھے گھنٹے کی فلائٹ ہے, روز کابل فلائٹ جاتی ہیں, یہاں سے چلے جاتے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ الزامات لگانا آسان ہے اور الزامات کی سیاست ہی ان کی سیاست ہے. سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ خیبر پختونخوا کے عوام کا تو اس کو بہت دکھ ہے. سندھ میں آپ کو پتہ ہے, آپ کی میڈیا بھی میں نے پڑھا کہ ایک بندے نے 15 دن کی بیٹی اپنی غربت کی وجہ سے دفن کرنے کی کوشش کی. تھر میں کیا ہو رہا ہے؟ شرمندگی ہوتی ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں, جب میڈیا پہ رپورٹنگ ہوتی ہے بچے وہاں بھوک سے مر رہے ہیں, دوائیاں نہیں ہیں. اس قسم کے حالات میں کراچی میں جرائم کی کیا سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کل بھی سی ٹی ڈی کے ایک اہلکار کو, ایک آفیسر کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے کراچی میں, لیکن الزام لگانے کے لیے بہت تیزی ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جو فنڈ ہیں وہ ہم نے طالبان کو بھتے دینے میں استعمال کیے ہیں. سرکاری فنڈ کوئی کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ حال بتا, سرکاری فنڈ سندھ میں یقیناً آپ کی جیبوں میں جا رہا ہے, ورنہ سندھ میں نظر آتا ترقیاتی کاموں کا لیول. آپ کہتے ہیں کہ ہم نے طالبان کو پیسے دیے, ہمیں تو آپ نے پیسے دینے ہیں. آپ کے ابا جی کی جو حکومت ہے, آپ کے ابا جی جو ہیں وہ کمانڈر ان چیف ہیں پاکستان کی آرم فورسز کے. دہشت گردی روکنا آپ کا کام ہے, سرحدوں پہ انفلٹریشن کو روکنا آپ کا کام ہے. یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, صوبائی حکومت سرحدیں نہیں مینیج کرتی. اگر طالبان یا دہشت گرد پاکستان میں آ رہے ہیں تو اس سرحد کی کراس کر کے آ رہے ہیں. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نہیں ہیں, کیونکہ آپ کچھ اور سرگرمیوں میں مصروف ہیں. آپ نے لندن میں, دبئی میں اپنے اکاؤنٹس بھرنے ہیں. پیسے تو آپ ہمیں دے نہیں رہے. ہمارے بقایا جات ہیں بجلی کی مد میں, آبی بقایا جات ہیں پانی کی مد میں, گیس کے ہیں. اس کے علاوہ فاٹا میں آپ نے کہا تھا, سابقہ فاٹا جب ضم ہوا تو آپ نے کہا تھا کہ آپ ہمیں اس کی ترقیاتی جو اخراجات ہیں اس کی مد میں آپ پیسے دیں گے. آپ نے وہ بھی نہیں دیے. اربوں روپے آپ کی طرف آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں. اور چند دن پہلے یہ ہمارے مذاق خیز قسم کے جو وزیر اعظم ہیں, انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ 590 ملین روپے ہم نے دہشت گردی کی مد میں خیبر پختونخوا کو دیے, لیکن وہ انہوں نے سی ٹی ڈی ہی نہیں بنائی. دو باتیں غلط ہیں. ایک تو یہ پیسے دہشت گردی کی مد میں نہیں ملے,
یہ سوات میں جب آپریشن ہوا تھا اور اس کے بعد جو تباہی ہوئی تھی، جو انفراسٹرکچر تباہ ہوا تھا اور لوگوں کا نقصان ہوا تھا، تو یہ پیسے وفاقی حکومت نے اخراجات کے لیے نہیں دیے تھے بلکہ ریہیبلیٹیشن کے لیے دیے تھے. سڑکیں، پل، عمارتیں جو دہشت گردی کی جنگ میں تباہ ہوئی تھیں، لوگوں کا جو نقصان ہوا تھا، ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پیسے دیے گئے تھے، جو سارے کے سارے خرچ ہو چکے ہیں، اس کام میں خرچ ہوئے ہیں. اب رہ گئی بات کہ سی ٹی ڈی نہیں ہے، تو کاؤنٹر ٹیررزم فورس جو ہے وہ وہاں پہ ہے، 2014 سے وہاں بنی ہوئی ہے. اس کی تمام تفصیل میں آپ کے ساتھ الگ الگ سے شیئر کر سکتا ہوں اور میں نے میڈیا کے ساتھ شیئر کی بھی ہے. لیکن جو ہمیں مزید وسائل چاہیے دہشت گردی کی جنگ کے حوالے سے فرنٹ لائن پروونس ہونے کی، وہ ہمیں چاہیے. وہ ہمیں آپ نہیں دے رہے، آپ کی حکومت نہیں دے رہی جس میں آپ شریک ہیں، جس کے بارے میں آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ حکومت ہماری وجہ سے قائم ہے. وہ حکومت ہمیں پیسے نہیں دے رہی، اس لیے ہم اس طرح مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، یا اتنے وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں جو ہم اس جنگ میں جھونک دیں. ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہوں گا کہ انسانی حقوق کی جو صورتحال ہے، آپ کی والدہ انسانی حقوق کی بہت بڑی علمبردار تھیں. اسی والدہ کا بیٹا آج ایک ایسی حکومت کا شریک ہے، شریک جرم ہے، جس کے دور میں خواتین بغیر کسی مقدمے کے ٹارچر ہو رہی ہیں جیلوں کے اندر. عالیہ حمزہ، صنم جاوید، ان کی مثال آپ کے سامنے ہے، میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. سیاسی کارکنوں کا جو حال ہے، شاہ محمود قریشی جو وزیر خارجہ رہے ہیں پاکستان کے، کئی مرتبہ کے الیکٹڈ ممبر اسمبلی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کمر میں تکلیف کے باوجود ان کو کبھی ایک جیل اور کبھی دوسری جیل میں شفٹ کیا جا رہا ہے. یہ جھوٹے مقدمات آپ ہی کی حکومت میں ہیں، آپ ہی کی حکومت میں ہر وہ کام ہو رہا ہے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ بہت ہی بے شرمی کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے کہ آربیٹری ڈیٹینشنز کا جو یو این ورکنگ گروپ تھا، اس نے رپورٹ کیوں شائع کی؟ امریکہ میں ایوان میں قرارداد کیوں منظور ہوئی؟ جب آپ ایسی حرکتیں کریں گے تو لوگ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے. یہ دنیا آپ کی مرضی سے نہیں چلتی، وہ اپنی مرضی سے چلتی ہے. یو این کی آربیٹری ڈیٹینشن گروپ نے کئی مہینے کی ریسرچ کے بعد یہ رپورٹ شائع کی ہے. انہوں نے خود کی ہے، ہم نے نہیں کی. سیکنڈلی، امریکہ کے ایوان نے کانگریس نے اگر قرارداد پاس کی، آپ کو اس کی تکلیف ہو رہی ہے. اس وقت تو تکلیف نہیں تھی جب 2017 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، آپ کی والدہ محترمہ، امریکہ میں لابینگ کر رہی تھیں. 2007 میں امریکہ میں لابینگ کر رہی تھیں کہ پاکستان کا نیا وزیر اعظم ان کو ہونا چاہیے، اور امریکہ کی لابینگ کامیاب بھی ہو گئی تھی، وہ بننے آ رہی تھیں. یہ اور بات ہے کہ وہ حادثہ ہو گیا اور بدقسمتی سے کوئی اور آ کر ان کی کرسی پہ بیٹھ گیا. تو یہ تو سارے تاریخی حقائق ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قوم کہہ رہی ہے، قوم کو پتہ ہے. اچھا، اب آخر میں دو باتیں اور کر کے بات ختم کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ میں بھٹو کی لیگیسی ہوں، بھٹو کا وارث ہوں. آپ اس بھٹو کے وارث ہیں شاید جس کو ضیاء الحق نے پھانسی پر لٹکایا تھا، جس کا پولیٹیکل الائے بلکہ پولیٹیکل بچہ جو ہے وہ نواز شریف تھا. نواز شریف کو سیاست میں وہی لے کر آیا ہے. آج آپ اسی ضیاء الحق کی جس نے آپ کے نانا جان کو سزائے موت دلوائی تھی، آج آپ اسی نواز شریف اور اسی ضیاء الحق کے بیٹے اعجاز الحق کے اقتدار میں شریک ہیں، ان کے آپ اتحادی ہیں. تو کون سا بھٹو کا وارث، کون سی پیپلز پارٹی کی وراثت؟ آپ تو اقتدار کے بھوکے ہیں. آپ میں اور میاں صاحب کی پارٹی میں یا باقی جو اقتدار کے بھوکے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں مل کر ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، ان میں اور آپ میں کیا فرق رہ گیا؟ میرٹ، بھٹو نے تو میرٹ کی بات کی تھی. آپ میرٹ پر کدھر سے ہیں؟ کس کوالیفیکیشن کے تحت آپ آج پیپلز پارٹی کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں؟ اردو آپ کو آتی نہیں ہے، بول آپ سکتے نہیں ہیں روانی کے ساتھ اپنی قومی زبان. بیٹھے آپ، اور یقیناً سندھی تو آپ کو آتی نہیں ہوگی، یقیناً نہیں آتی ہوگی. جب اردو نہیں آتی تو سندھی بھی نہیں آتی ہوگی، جو آپ کی اپنی مادری زبان ہے. دعویٰ آپ کرنے لگے ہیں کہ میں پاکستان کا نیا اگلا وزیر اعظم ہوں. کس کریڈیبلٹی کے ساتھ آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف وراثت میں آپ زرداری کے بیٹے ہیں اس لیے آپ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں. کیا پیپلز پارٹی میں باقی لوگ مر گئے؟
کیا پیپلز پارٹی میں کوئی پرانا جیالا نہیں ہے جو چیئرمین بن سکے؟ یہ مذاق بند کریں. پیپلز پارٹی میں نااہلیت کو اس لیے فروغ مل رہا ہے کہ ان کا لیڈر نااہل ہے، ان کا چیئرمین موروثی چیئرمین ہے. فیصل کریم کنڈی جو 3 مرتبہ شکست کھا چکا ہے، بدترین شکست کھا چکا ہے، دوسرے نمبر پہ بھی نہیں آیا، تیسرے چوتھے نمبر پہ اس کے ووٹ ہوتے ہیں. آج آپ نے اس کو گورنر کیوں بنایا؟ صرف اور صرف ذاتی بغض اور اناد کی وجہ سے، کیونکہ اس نے مقابلہ، وہ مخالف ہے علی امین گنڈاپور کا اور ان کے خاندان کا، وہاں شکستیں کھا چکا ہے. آپ نے اس کو بنایا اور کن کو اگنور کیا؟ آپ نے پیپلز پارٹی کے کئی سینئر رہنماؤں کو خیبر پختونخوا میں اگنور کیا، جن کی کئی نسلیں پیپلز پارٹی کے لیے قربانیاں دے چکی. اب 3rd جنریشن ہے ان کی، تیسری نسل اس وقت پیپلز پارٹی میں ہے. آپ نے ان سب کو اگنور کر کے اس کو لے آئے صرف اور صرف سکور سیٹلنگ کے لیے، صرف اور صرف خیبر پختونخوا کی حکومت کو پر کسی گالیاں دینے والے، جس کو ہم عام زبان میں آپ کیا بھونکا کہتے ہیں، آپ ایک بھونکا لا کر ہمارے پاس بٹھایا ہوا ہے، جس کو کوئی کام نہیں ہے. وہ صبح اٹھتا ہے، کہیں اخبار پڑھتا ہے، کوئی فوت ہوا ہے جا کے دعا پہ چلا جاتا ہے، کہیں پہ شادی ہو رہی ہے وہاں بغیر دعوت کے چلا جاتا ہے، کہیں پہ فیتا کاٹنے کی بات ہے وہاں چلا جاتا ہے اور صرف بیانات دیتا رہتا ہے اور جھوٹ بولتا رہتا ہے. 3 دن پہلے اس نے ایک بیان دیا کہ میں نے، وزیر اعلیٰ نے آپریشن عزم استحکام کے معاہدے پہ دستخط کیے، جبکہ عطا تارڑ وفاقی وزیر خود کئی بار کلیریفیکیشن دے چکا ہے کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوا، کوئی آپریشن کی بات نہیں ہوئی، کوئی سائن نہیں ہوئے. یہ باہر بیٹھا ہوا اس کو پتا ہے کہ اس میٹنگ میں کیا ہوا تھا. اس طرح کی غلط انکمپیٹنٹ ٹیم کو ساتھ لے کر جب آپ کے دائیں بائیں شکست خوردہ لیڈر ہوں، اس کے بعد آپ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ اس قوم کی حال پر رحم کریں. یہ قوم مریم نواز کی شکل میں، شہباز شریف کی شکل میں پہلے ہی بہت زیادہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہی ہے. ہمارے اوپر رحم کریں اور ہماری جان چھوڑیں. اب میرے خیال میں اور تو کچھ بھی نہیں رہ گیا جو میں آپ سے مزید شیئر کروں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت زرداری صاحب نے کل آ کر وفاقی حکومت پر جو اعتراضات کیے، ان کی ایک ہی تشریح ہو سکتی ہے کہ چچا کہے بھتیجے نو، بھتیجا کہے چچا نو، اتے اتے کھائی جا، وہ نہیں کیا ہوتا ہے، اتے اتے کھائی جا وچو رولا پائی جا. تو یہ رولا پائی جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال ان تمام چیزوں کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے صبر سے سکون سے میری بات سنی، لیکن یہ میں جواب دینا چاہ رہا تھا ان مسائل کا. باقی خیبر پختونخوا کی حکومت ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے. اگر ہمیں مرکز تنگ نہ کرے اور مرکز ہمارے بقایا جات دے اور ہمارے جو ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں ان میں دخل اندازی نہ کرے، جو کہ کر رہی ہے، آپ کو پتہ ہے. چیف سیکرٹری کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، آئی جی کی ایک چھوٹی سی مثال ہے. اب تک یہ 4تھا مہینہ شروع ہو چکا ہے ہماری حکومت کا، ابھی تک ہمیں چیف سیکرٹری نہیں دیا گیا، نہیں دیا جا رہا، ہمیں آئی جی نہیں دیا جا رہا. اور اسی طرح مالی معاملات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے، وہ ہمارے وزیر خزانہ بھی کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں اور باقی ہماری حکومت کی طرف سے بھی آپ کے ساتھ بریفنگ ہو چکی ہے اس معاملے میں. تو یہ نہ ہو تو انشاءاللہ ہم یہ مسائل، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے طور پر بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ جو مینڈیٹ ہے اس کے ساتھ انصاف کر سکیں. بہت شکریہ، تھینک یو. یہ بتا دیں کہ آپ نے بات کی ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے اور اس پہ آپ لوگ کافی ڈیفینسو نظر آتے ہیں، حالانکہ سرکاری طور پر یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے تو دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. ہم نے تو وہ گانے بھی سنے ہوئے ہیں، ایک وہ بھی وقت تھا بالکل، لیکن آپ لوگ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے اتنے ڈیفینسو کیوں ہیں؟ دوسرا، سپریم کورٹ میں آپ لوگوں کا ایک کیس لگا ہوا ہے اور وہاں پہ بھی آپ بہت سارے ڈیفینسو ہیں دوبارہ گنتی کے حوالے سے. سپریم کورٹ کو بتایا نہیں کیا جاتا کہ یہ وہی آروپ ہیں جو فارم 47 بتا رہے ہیں، جو آپ کے ڈیٹینشن آرڈر جاری کرتے تھے، جب آپ کو انہی لوگوں کو پھر آروپ لایا گیا، انہی لوگوں نے آپ لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے اور وہی لوگ اب اس گنتی میں جو آپ کے ووٹس ہیں اس کو ڈسٹرائی کر کے دوسری کر رہے ہیں. ہر جگہ پہ آپ ڈیفینس کیوں نظر آتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ جہاں تک طالبان کا تعلق ہے ہم ہرگز ڈیفینسو پہ نہیں ہیں، لیکن جب آپ پر کوئی الزام لگاتا ہے چاہے وہ جھوٹا بھی ہو، آپ کو حق ہوتا ہے کہ آپ اس کی وضاحت کریں، کیونکہ اور آپ کی صحافت کا تو سب سے پہلے اصول ہے کہ اگر کوئی غلط خبر شائع ہوتی ہے آپ کے بارے میں جس پہ آپ پر کوئی الزام لگایا گیا ہو تو آپ اس کی تردید ضرور کرتے ہیں، چاہے وہ
ٹھیک ہو یا نہ ہو, کیونکہ ریکارڈ درست کرنے کے لیے آپ ریکارڈ پہ لانا چاہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے, اور میں اس کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں. تو یہ جو آپ کے سامنے میں نے وضاحت ایک بار پھر کی تفصیل سے بار بار یاد دہانی کرانی پڑتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ اس کو ڈیفینسو کی بجائے اوفینسو اسٹریٹجی کہیں. ہم ان کے خلاف اوفینسو پہ ہیں. جب بھی یہ طالبان کا یا طالبان سے بات چیت کا ہم پر الزام لگاتے ہیں یا مذاکرات کا الزام لگاتے ہیں تو ہم ان کو وضاحت دیتے ہیں اور ان کے سامنے ثبوت رکھتے ہیں. یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو باتیں کی ہیں یہ باتیں میں بار بار کہہ چکا ہوں, کیونکہ یہ بھی بار بار الزام لگا رہے ہیں, اس لیے ہم بھی بار بار یہ بات وضاحت کے ساتھ کر رہے ہیں. دوسری بات کہ ہم جب الزام لگاتے ہیں تو ہم ایویڈنس کی بات کرتے ہیں, تو یہ جب الزام لگاتے ہیں تو یہ صرف الزام لگاتے ہیں. جیسے میں نے کہا, اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہزاروں طالبان کو یہاں پر پناہ دی ہے, آباد کی ہے, ایک طالب کا مجھے نام بتا دیں, ایک کا. آخر اتنی بڑی پارٹی ہے یار, آپ حکومت میں ہیں, وفاقی ادارے آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے کارکن وہاں فیلڈ میں موجود ہیں, ان کو کہیں آپ کو رپورٹ کریں, ہمیں بتائیں, آپ کو لے جائیں کہ یہ طالب ہے, یہ طالبان ٹی ٹی پی کا کمانڈر رہا ہے یا فائٹر رہا ہے, یہ اس گھر میں رہ رہا ہے, حکومت اس کے لیے کچھ نہیں کر رہی, خیبر پختونخوا نے اس کو پناہ دی. اس کی سن لوں ذرا, پہلے کیوں سوال پہلے ان کا. میں تعلق بڈرام سے ہے, اور جو بڈرام اور پی ڈی اضلاع ہے وہاں پر ہاسپٹلس میں کوئی سہولت نہیں ہے, وہاں پر ڈاکٹرز نہیں ہے. جب ڈاکٹرز نہیں ہے تو صحت کارڈ کا کیا ہے؟ امید ہے کہ آپ دو سوال جواب دیں. جی کیوں نہیں دوں گا, میں بیٹھا ہی اس لیے ہوں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے. پہلی بات تو جہاں تک عزم استحکام کا تعلق ہے, عزم استحکام وفاقی حکومت کا اعلان کردہ ایک اعلان تھا جو وزیر اعظم نے کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے انتہائی غیر ذمہ دارانہ اعلان کیا. وہ اس لیے کہ ایپیکس کمیٹی میں امن و امان کی صورتحال پر بات چیت چل رہی تھی. وہ جو مختلف قسم کے اقدامات تھے, جن میں سائبر سیکیورٹی ہے, جن میں یہ نان رجسٹرڈ گاڑیوں کی رجسٹریشن ہے, جس میں بارڈر کراسنگ, یہ جو ان رجسٹرڈ کیا کہتے ہیں غیر قانونی طور پر مقیم جو لوگ ہیں جو افغانستان آنا جانا, جن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دہشت گردی میں انوالو ہوتے ہیں, ان کے حوالے سے مختلف اقدامات پر بات ہوئی تھی جو کہ وفاقی حکومت نے لینے ہیں, کچھ صوبوں نے لینے ہیں. اس کو جب وزیر اعظم نے بعد میں اس کی بریفنگ دی عزم استحکام کے نام سے, تو انہوں نے یہ تاثر دیا کہ شاید کوئی فوجی آپریشن شروع ہونے والا ہے. حالانکہ وزیر اعظم کو اس طرح غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا, اس کی وضاحت کرنی چاہیے تھی. اس بیان کی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوئی اور یہ تاثر آیا کہ شاید کوئی فوجی آپریشن ہونے والا ہے. اچھا, اس فوجی آپریشن پر سیاست کی گئی, اس لیے کہ اٹیک کرنا تھا خیبر پختونخوا کی حکومت کو, تو سارا ملبہ خیبر پختونخوا پہ ڈال دیا گیا کہ جی آپ کے وزیر اعلیٰ نے ہاں کر دیے اور اب نیا آپریشن شروع ہونے والا ہے. تمام سیاسی پارٹیوں نے یہی راگ الاپنا شروع کر دیا. نہ وزیر اعلیٰ نے کوئی آپریشن کی حمایت کی تھی, نہ وہاں پر آپریشن کی کوئی بات ہوئی تھی, اور یہ بات اب وفاقی حکومت نے بھی مان لی ہے کہ کوئی بات نہیں ہوئی تھی. لیکن اور آرمی نے بھی اس کے بارے میں کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہم نے بھی نہیں کیا, کوئی آپریشن نہیں تھا. لیکن اس سے زیادہ عزم استحکام کے بارے میں حافظ گل بہادر کیا کہتا ہے, یا بٹنی گروپ کیا کہتا ہے, یا گنڈاپور گروپ کیا کہتا ہے, یا ٹی ٹی پی کیا کہتی ہے, دیکھیں یہ ان کا اور وفاقی حکومت کا معاملہ ہے. کیونکہ آپریشن عزم استحکام میں صوبائی حکومت کا سوائے اس کے کوئی رول نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ان رجسٹرڈ افغان مہاجرین ہیں یا ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں حکومت ہمیں کہتی ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے, وہ کرنا ہمارا کام ہے, ہم پولیس کو اس میں استعمال کریں گے. یا ہمارا جو صوبائی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے سی ٹی ڈی, اس کو ہدایات ہیں کہ وہ اس میں ایکٹیویٹی کرے دہشت گردی کے خلاف. اس کے علاوہ اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو یہ وفاقی حکومت کا کام ہے. بہتر ہے کہ وفاقی حکومت اس کی وضاحت کرے کہ وہ حافظ گل بہادر کے گروپ کے ساتھ کیسے نپٹے گی. لیکن بہرحال اتنا میں کہہ دوں کہ پاک فوج وہاں پر آپریشنز, اپنے جو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہیں وہ ابھی بھی کر رہی ہے, پچھلے سال بھی کر رہی تھی, اور 2003 سے جب سے وہاں پہ یہ پرابلم شروع ہوا ہے تو وہ انوالو ہے. تو میرے خیال میں ان کو تو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے, ان کے حملوں کا جواب بھی دیا جا رہا ہے, ان کو پکڑا بھی جا رہا ہے, مارا بھی جا رہا ہے. بہرحال اس کے بارے میں پالیسی بات یہ چونکہ صوبائی حکومت کے مینڈیٹ میں نہیں ہے, اس لیے میں اس سے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا. جہاں تک ہسپتال کی سہولیات کا تعلق ہے, یقیناً صحت کارڈ ہم نے بحال کیا. صحت کارڈ کی بحالی بذات خود ایک بہت بڑا انقلابی اقدام تھا. جو کیئر ٹیکر حکومت آئی, جس کو اس جیلی حکومت نے ہی سپورٹ کیا, اور الیکشن کمیشن نے غیر آئینی طور پر اس کو 1.5 سال تک خیبر پختونخوا پر راج کرنے دیا, انہوں نے صحت کارڈ ختم کر دیا تھا. لاکھوں لوگ صحت کی سہولت سے محروم ہو گئے تھے. ہم نے آتے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا اور صحت کارڈ کو بحال کر دیا. لاکھوں
لوگوں کو اب تک اس کی سہولیات سے مستفید ہو چکے ہیں، اور اس کا ڈیٹا ہم نے میڈیا کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے۔ آخر میں ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے، یقیناً مسئلہ ہے، ڈاکٹرز کے لیے یقیناً بھرتی کرنے کی ضرورت ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے، ہسپتالوں کو ایکوپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے وسائل کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق خیبر پختونخوا بہترین انداز میں کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہسپتالوں کو ایکوپ کیا جائے۔ یقیناً ہماری طرف سے مزید کوششوں کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ وہ ہم کرتے رہیں گے۔ جی اب صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا کے اندر بیٹھے لوگ اور باہر بیٹھے لوگ، ان کو آپ کیا شورت دیں گے سیکیورٹی کے حوالے سے؟ کیا صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں؟ کیا کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور کیا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ایک سوال۔ دوسرا خواجہ آصف کا کیونکہ بیان تھا افغانستان کے حوالے سے روس کے مارنے والا، تو کیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں یا سخت مخالفت کرتے ہیں؟ کیونکہ دہشت گردی تو ہو رہی ہے، اور اگر بجٹ فنڈ کی کمی ہے تو پھر خیبر پختونخوا کن مسائل سے چل رہی ہے؟ اصل میں آپ نے 3 مختلف موضوعات میں سوال کیے۔ دیکھیں، وسائل کا جہاں تک تعلق ہے، پہلے میں اس پہ کمنٹ کر دیتا ہوں۔ وسائل کی ہمیں یقیناً ضرورت ہے، ہمیں مزید مالی وسائل چاہیے، اور وہ مالی وسائل ہم کسی سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے، ہمارا آئینی حق ہے۔ بجلی کے بقایا جات ہیں، تقریباً اب تک ایک رف ایسٹیمیشن اس کی ہے کہ کوئی 1600 بلین روپے ہمارے صرف نیٹ ہائیڈل جو پروفٹ ہے اس کی مد میں ہماری، یعنی بجلی کی مد میں اوور آل میں کہہ سکتا ہوں ہمارے وفاقی حکومت کی طرف بقایا جات ہیں۔ اسی طرح بلینز میں ہمارے بقایا جات ہیں آبی وسائل، جو ہمارا پانی استعمال کیا جا رہا ہے باقی صوبوں میں، اس کے ہیں، اور اس کے بارے میں ہمارے وزیر خزانہ کہہ چکے ہیں، میں فگرز یہاں نہیں لے کر آیا، وہ بہتر انداز میں اس کی وضاحت کر چکے ہیں، مزید بھی کر دیں گے ہم آپ کو۔ تو یہ تو میں صرف وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ ٹھیک ٹھاک کلیئر کٹ پیسے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، اور خاص طور پر قبائلی اضلاع جب ضم ہوئے ان کے ڈیولپمنٹ جو اخراجات ہیں اس کے حوالے سے۔ دیکھیں 147 بلین 147 بلین روپے ہمیں صرف سابق فاٹا کی مد میں ملنے ہیں، ہماری ڈیوز ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ ہمیں دینے ہیں۔ آپ کو پتہ دیے، ہاں آپ کو پتہ دیے کتنے ہیں؟ 66، اور وہ بھی وعدہ ہے۔ اب 66 بلین میں ہم وہاں کے صرف جو سرکاری ملازمین وہاں کام کریں ان کی تنخواہیں بھی پوری کر لیں تو ہمارا کمال ہوگا۔ تو لیکن اس کے باوجود وہاں کام بھی ہو رہا ہے، وہاں پہ ترقیاتی کاموں پر بھی اخراجات ہو رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، ہم اپنے وسائل کے تحت جو کچھ بھی ہو سکا ہم اپنے عوام کے لیے جو بھی فیسیلیٹیشن ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، لیکن بہرصورت مرکز کو ہمیں یہ رقم دینی چاہیے، نہیں دے رہے، اور کئی فورمز پر یہ بات اٹھائی ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ نے بھی کہا ہے، باقی ہمارے لوگوں نے بھی انٹریکٹ کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں جواب نہیں دیا جائے۔ دوسری بات، خواجہ آصف سے پہلے آپ نے سیکیورٹی کی بات کی۔ ہاں دیکھیں، جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے، آج بھی میں کم از کم آپ کو یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو سیکیورٹی کی صورتحال کراچی میں ہے، جتنے جرائم کراچی شہر میں ہو رہے ہیں اتنے خیبر پختونخوا میں نہیں ہو رہے۔ خیبر پختونخوا آج بھی کراچی سے زیادہ سیف ہے۔ اب اکا دکا واقعات یقیناً ہوتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ بھی ہو رہی ہے، بم دھماکے بھی ہو رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں میرے ہی کلیگ تھا، بھائی تھا، دوست تھا، سینیٹر ہدایت اللہ، ان کے خلاف ان کو باجوڑ میں جو ہے شہید کیا گیا، ان کے ساتھ ٹوٹل 5 لوگ شہید ہوئے۔ تو یقیناً یہ دھماکے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ JUI کے ایک رہنما پر وزیرستان میں حملہ ہوا، لیکن دیکھیں آپ اس بات سے تو انکار نہیں کر سکتے، پوری قوم کو پتہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے یہ ایک حقیقت ہے، ہم لڑ رہے ہیں، ہمارے پولیس کے شہداء ہر روز ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن یقیناً مرکز کی سپورٹ کے بغیر ہم یہ جنگ اس بہتر انداز میں نہیں لڑ سکتے جس انداز میں ہمیں لڑنی چاہیے۔ اب مرکز کی سپورٹ پہ آتا ہوں۔ جب آپ ایک ذہنی طور پر مفلوج شخص کو وزیر دفاع بنا کر بٹھا دیں، جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ وہ کیا رہا ہے، نہ اس کو اپنے الفاظ کی سنجیدگی کا اور ان کی سنجیدہ نوعیت کا یا منفیت کا اندازہ ہو سکتا ہو، اور اس کو آپ نے بنایا ہو وزیر دفاع جو یہ کہے کہ ہم افغانستان میں جا کے حملہ کریں گے۔ آپ اتنے بہادر ہو، اتنے تکڑے ہو، تو اپنے بھانجے کو کہو کہ وہ سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کر کے دکھا دے۔ وہ ایک اتنا سا ضلع ہے اور اس میں اتنے سے ڈاکو ہیں،
اور چاروں طرف سے آپ کی حکومت ہے. آپ اس کو کہیں وہ اپنی فوج بھیجے. خیبر پختونخوا میں آ کے تو بڑے دعوے کرتا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہے. وہاں تھرپارکر اور وہ جو شکارپور کے ڈاکو ہیں, کچے کے ڈاکو جن کو کہا جاتا ہے, بالکل ان کو قابو کریں. وہ اس لیے نہیں قابو کر رہے کہ جو پکے کے ڈاکو ہیں وہ انہوں نے ان کو وہاں پالا ہوا ہے, تو جو مال جا رہا ہے وہ پکے کے ڈاکوؤں کے پاس جا رہا ہے. اور پکے کے ڈاکوؤں کا ایک بہت بڑا نمائندہ بلکہ سرگروہ وہ ایوان صدر میں یہاں سے کچھ ہی فاصلے پہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس کے بعد خواجہ آصف کی تو آل فول ہی ہے. افغانستان پر حملہ, آپ افغانستان پہ کیوں حملہ کرتے ہیں؟ افغانستان تو مانتا ہے کہ ٹی ٹی پی ہمارے پاس ہے. آپ ان سے بات کریں, آپ ان کے ساتھ پیار محبت سے بات کریں افغان حکومت کے ساتھ. اور انہوں نے کئی بار آفر بھی کی, آپ ہی کی طرف سے نہ ہوتی ہے. اگر آپ سنجیدہ ہیں یہ مسئلہ ختم کرنے میں, بیٹھیں. جس طرح باقی ملکوں نے اس طرح کے مسائل ختم کیے تو اس طرح آپ بھی ختم کر لیں گے. میں تو آج بھی کہتا ہوں مذاکرات ہونے چاہیے, مذاکرات ہونے چاہیے تاکہ جنگ ختم ہو, کیونکہ جنگ کی کاسٹ اس کاسٹ سے کہیں زیادہ ہے جو مذاکرات کے نتیجے میں آپ کو برداشت کرنی پڑے گی. اس لیے مذاکرات کریں, مسئلہ ختم کریں, آگے بڑھیں. قومیں آگے بڑھ رہی ہیں, آپ ادھر اٹکے ہوئے بیٹھے ہیں اور آپ افغانستان پہ حملہ کر رہے ہیں. یہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف چلے جائیں, وہاں ان کو پکڑ لیں, یہ بھی آپ کی بڑی بہادری ہوگی. اس لیے اس کی بات کو تو میں اس سے زیادہ کیا رسپونڈ کروں, اس قابل ہی نہیں ہے. یہ جو ابھی سی ایم کے وکیل صاحب ڈاکٹر صاحب نے 2 دفعہ سڑک کے حوالے سے جو مدعائے الزامات لگائے ہیں کہ وہ کوئی بیان دینے جا رہے ہیں یا گواہی دینے جا رہے ہیں, اس حوالے سے آپ ذرا اپڈیٹ کیجیے گا کہ یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے. دوسری بات یہ کہ کے پی کے عوام نے آپ لوگوں کو منتخب کیا ہے, باقی کی تو آپ 47 وہ والی بات کو چھوڑ دیں. میں کے پی سے تعلق رکھتا ہوں, تو آپ لوگوں کو تو یہی گلے شکوے ہوتے رہیں گے کہ ہمیں فنڈ نہیں مل رہا ہے, ہمیں بجلی ریگی نہیں دی جا رہی, اور کئی مسائل یا الزامات کی ایک دوسرے کے خلاف وہ آپ جو سیاست کر رہے ہیں. لیکن عوام کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی جو آپ کے خان صاحب ہیں اس کی رہائی کے لیے آپ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں, جس کے سبب آپ لوگ یہ جو نشستیں ہیں جو آپ جیت کے آئے ہیں اور پارلیمنٹ میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کے کیا اقدامات ہیں, اور جو آپ کو یہ فیڈرل گورنمنٹ حق نہیں دے رہی تو اس حوالے سے آپ کیا قدم اٹھانے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے ذرا دیکھیں, پرویز خٹک کا کے بارے میں جو بات کی ہے وزیر اعلیٰ صاحب نے, اس کی انہوں نے خود ہی وضاحت بھی کر دی تھی. میرے خیال میں اس پہ میں اور کیا اس سے زیادہ بات کروں کہ عمران خان صاحب کے خلاف کچھ کیسز زیر سماعت ہیں, اور ان میں یہ جو موصوف ہیں یہ بطور گواہ پیش ہوں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بغض عمران میں اور جو ان کو غصہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام نے ان کو بدترین طریقے سے رد کرتے ہوئے, مسترد کرتے ہوئے شکست دلوائی اور ایک سیٹ بھی نہ جیت سکے, شاید اس غصے میں, اس بغض میں وہ آ کر بیان میں کچھ ایسی باتیں کہہ دیں جو سچ نہ ہو. جو سچی گواہی ہے وہ ضرور دیں, اس سے آپ کو کوئی نہیں روکا گیا. لیکن اگر عمران خان کے خلاف بطور گواہ جا کر آپ کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں گے یا عمران خان کے خلاف کوئی سیاسی ڈرامہ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جائے گا اور آپ کے حوالے سے پھر رد عمل بھی آئے گا. خیبر پختونخوا نے آپ کی بے وفائی, آپ کی خود غرضی, آپ کی غداری کا جواب آپ کو 8 فروری کو دے دیا ہے. اب دوبارہ ان کو مجبور نہ کریں کہ وہ ایک بار پھر آپ کو کوئی ایسا جواب دیں جو آپ کو پسند نہ ہو. بس اتنی سی بات میرے خیال میں کروں گا, اس سے زیادہ نہیں کروں گا. دوسری بات, خیبر پختونخوا میں ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیں, یہ تو ایک بہت اس سوال کا جواب کافی طویل ہے, اس پہ تو ایک الگ سے پریس کانفرنس ہونی چاہیے. اگر میں ساری چیزیں گنواؤں, آپ کے سامنے کر بھی چکے ہیں, بار بار کرتے رہے ہیں. بالکل ہم اقدامات کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے ہمارے اوپر جتنا بھرپور انداز میں اعتماد کیا ہے, اور تیسری بار ہمیشہ ہم نے خیبر پختونخوا میں بتدریج اپنے ووٹوں کی تعداد پی ٹی آئی کی بڑھی ہے. عوام نے زیادہ سے زیادہ اعتماد کیا ہے ہر الیکشن میں, تو ہم ان کے مشکور بھی ہیں, اور انشاءاللہ ہر کوشش کریں گے کہ عوام کا اعتماد ہم بحال رکھیں اور ان کا یہ اعتماد جو ہے اس کو اسی بھرپور انداز میں لوٹائیں
اپنے کاموں کے نتیجے میں تاکہ وہ چوتھی مرتبہ بھی انشاءاللہ ہم پر اعتماد کریں. اب دوسری اس کی وضاحت یہ ہے، صحت کارڈ کی میرے بھائی نے یہاں پہ سوال بھی کیا. صحت کارڈ ہے، لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے جو اس کا سٹارٹ ہو چکا ہے، لیکن یقیناً نتائج آنے میں ٹائم لگتا ہے. بڑے پروجیکٹس ہیں. ہم نے 1 لاکھ بے روزگار نوجوانوں کو اب روزگار دینے کا ایک پروجیکٹ لانچ کیا ہے. اس کی تفصیلات کچھ ہم تب بتا بھی چکے ہیں. ہمارے وزیر خزانہ کی بار بار میں اس لیے بات کروں کہ یہ چونکہ ان کا شعبہ ہے تو اس پہ وہ زیادہ بہتر کمپیٹنٹ انداز میں بات کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ نوجوانوں کو سکل ٹریننگز دی جا رہی ہیں. شروع ہو چکا ہے پروگرام. اس میں ہم کمپیوٹر بیسڈ اور یہ جو آئی ٹی بیسڈ ٹریننگز ہے، اس طرح اس کے علاوہ باقی ووکیشنل جو ٹیوٹا کا ادارہ ہے ان کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے. اب وہ سٹارٹ ہو چکا ہے وہ پروگرام، تاکہ ہم نوجوانوں کو اس قابل بنا سکیں کہ وہ اپنا روزگار خود کر سکیں بجائے اس کی کوئی سرکاری نوکری کے پیچھے پھرتے رہیں. اور سیکنڈلی ان کو ہم اس کام کے لیے جب وہ سکلڈ ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو قرضے کی سہولت بھی دیں گے. یہ پروگرام بھی لانچ ہو چکا ہے. اس کے تحت انشاءاللہ ٹارگٹ یہی ہے کہ ہم 1 لاکھ کے قریب نوجوانوں کو سکلز دیں. اب میں اس میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. کئی ایسے نوجوان ہیں جو ہیلتھ ٹریننگ کر چکے ہیں یا جو ہیلتھ ٹریننگ لے رہے ہیں. ان کے لیے اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت مختلف ممالک کے ساتھ، خاص طور پر یونائٹڈ کنگڈم، برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ بات چیت ہوئی. ابھی گزشتہ دنوں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب نے یہاں پہ ایک امریکی وفد سے بھی بات کی. اس سے پہلے برطانوی ہائی کمشنر آئی تھی ہمارے پاس. اس میٹنگ میں بات بھی ہوئی کہ یہ جو نرسز ہیں، نرسنگ کا جو شعبہ ہے، اس میں باہر یورپ میں ضرورت ہے لوگوں کو، وہاں پہ حکومتوں کو ضرورت ہے نرسز کی. ہم اپنی نرسز کو ان کی ٹریننگ دلوا کر وہ خود اپنی یونیورسٹیز کی جو ان کی ریکمینڈڈ ٹریننگ ہے وہ دلوائیں گے. اس کے لیے ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، اس پر کام شروع ہو چکا ہے. انشاءاللہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹریننگ جب ہوگی، اور وہ کچھ ہفتوں کی ٹریننگ ہے جو انٹرنیشنل معیار کی ہوگی، جس کو کنڈکٹ بھی وہ لوگ خود کریں گے، ان کی یونیورسٹی کرے گی، امتحان بھی وہ یونیورسٹی لے گی، سرٹیفیکیشن بھی وہی دیں گے. اس کے بعد ان لوگوں کو ہم باہر بھیجیں گے جس میں خواتین بھی ہوں گی اور میل نرس بھی ہوں گے. ایک تو یہ اس کی وجہ سے بھی بہت بڑا ایک فرق پڑے گا، کیونکہ یہ لوگ جب باہر جائیں گے اور یقیناً فورن اس میں کمائیں گے کرنسی میں، تو اس کا ہمیں زر مبادلہ کا بھی فائدہ ہوگا. یہ پروجیکٹ ہے. ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا شعبہ ہے ہمارا، جس کو ہم مطلب فائنینشیل یعنی سوشل کیا کہتے ہیں، معاشی جو میدان ہے، اس میں کئی پروجیکٹس ہیں. تقریباً 5 کے قریب ہم نے پروجیکٹس لانچ کیے ہیں. جو کہ لانچ کیے ہیں اس لیے میں ان کے لانچنگ کے بارے میں بات کروں گا. ابھی تو نتائج یقیناً نہیں آئے. جب کام شروع ہوگا کچھ عرصے کے بعد ہی آپ کے ساتھ ڈیٹا بھی شیئر کریں گے، جس میں ہنرمند نوجوان ہے، جس میں باروزگار نوجوان ہے. اس طرح صرف نوجوانوں کے لیے اس کا ڈیٹا آپ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر بھی الگ سے کر دوں گا جو سٹیٹسٹکس ہیں. لیکن بارصورت کئی اور ہیں. سڑکوں کا یہ جو کنسٹرکشن کے حوالے سے کام ہے، ہمارے وہ پروجیکٹس جو شروع تھے، پچھلے حکومتوں نے شروع کیے تھے لیکن کمپلیٹ نہیں ہو رہے تھے. اس مرتبہ بجٹ میں ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ جو پروجیکٹس کمپلیشن کے قریب ہیں ان پہ پیسہ خرچ کیا جائے، ان کو پہلے مکمل کیا جائے تاکہ عوام ان کو استعمال کرنا شروع کر سکیں. جو انکمپلیٹ ہیں ان کو ہم نیکسٹ فیز میں کریں گے. اس طرح سے ہم پیسہ بھی بچا رہے ہیں اور پیسہ وہاں خرچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں اس کی زیادہ ضرورت ہے. تو یہ کچھ اس طرح کے اقدامات ہیں. اس پہ تفصیل سے بھی بات ہوگی. یہ سوال دے بولو. خان صاحب کی رہائی کی، خان صاحب کی رہائی. جی دیکھیں، نہیں دیکھیں، شکایات ہم نہیں کر رہے. آپ کو پتہ ہے یار، کیا آپ لوگوں نے اپنی کوئی پریس کانفرنس شروع کی؟ اچھا نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اچھا ہاں اچھا میں ذرا ان کا پہلے وہ کر دوں. دیکھیں اچھا جے یو آئی کی تو آپ خود کر دیتے یار. اچھا جہاں تک ہاں خان صاحب کی رہائی کے لیے، دیکھیں نہیں پہلے خان صاحب کی رہائی سے پہلے میں یہ بقایا جات کے حوالے سے بات کر لوں. دیکھیں آپ کے ساتھ ہم ہمیشہ شیئر کرتے رہے ہیں. ہمارے وزیر خزانہ بھی یہاں آ کر آپ کے ساتھ پریس کانفرنسز میں یہ بات شیئر کر چکے ہیں کہ ہم NFC کا جو ایوارڈ ہے ہمارا، یا اس کے علاوہ جو ہمارے باقی بقایا جات ہیں مختلف فوراز پہ، مثلا SIFC کا فورم ہے. 2-3 مرتبہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب یہاں آئے. اس فورم پر یہی بات ہوئی کہ ہمارے بقایا جات ہمیں دیں. اس میں آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں، وفاقی وزراء بھی ہیں، آرمی چیف بھی ہوتے ہیں، سب امپورٹنٹ ذمہ دار ہوتے ہیں، باقی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی ہوتے ہیں. تو ادھر بھی بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ NEC جو نیشنل اکنامک کونسل ہے، اس میں ہمارے وزیر خزانہ باقاعدہ ممبر ہیں، وہ آتے ہیں یہاں پر. بات بھی ہوئی ہے اور ہم نے یہ مسئلہ کئی بار ٹیک اپ کیا ہے. کونسل آف کامن انٹرسٹ کے کو بھی ہم نے بار بار لکھا ہے کہ ہمارے بقایا جات کے لیے ہمارے لیے ایفرٹس کریں. کافی حد تک ہمیں جو ہے وہ تسلیاں دی جاتی رہی ہیں کہ ہم کریں گے، لیکن عملی طور پر ہم مطمئن نہیں ہیں، ابھی نہیں ہو رہا.
لیکن دیکھیں ہمارے پاس بھی راستہ یہی ہے کہ ہم آئینی جو فورا ہیں، جو آئینی ادارے ہیں، ان پر جا کر بات کریں. ایک آخری ہمارے پاس جو ہے وہ بات وہ عدالت کی ہے. تو عدالت میں میرے خیال میں سینسیبل طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی کے ریٹائر ہونے کا انتظار کر لیں اور اس کے بعد ہم جائیں، کیونکہ جب تک وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے تو باقی آپ خود سمجھتے ہیں. بیرسٹر صاحب ایک بات آخری خبر ہے وہ لے گا صبر، آخری بات. ہاں بھائی. ہاں سر. اصل میں وہ کئی باتیں ہوتی ہیں، ہر بات آخری ہوتی ہے. اب خان صاحب کے بارے اصل میں آپ لوگ یہ چالاکی کر جاتے ہو نا کہ ایک بندہ 6 سوال کر لیتا ہے نا. ہاں اس پہ آ رہے ہیں، اس پہ آ رہا ہوں. اس پہ آپ کو میں بالکل مولانا صاحب کی تسلی کے مطابق آپ کو جواب دیتا ہوں. لیکن پہلے ذرا ان کا یہ خان صاحب کی رہائی کے لیے دیکھیں، ہم عدالتی کارروائیاں تو چل رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں. اب میں نے آپ کو کہا وہ تو کسی کا انتظار ہے، جب کوئی جائے گا تو انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک گانا ہے کہ اے ابر کرم پتہ نہیں کیا کچھ اتنا برس کے وہ جا نہ سکیں. اب ہم کہہ رہے ہیں ابر کرم اب بس بھی کر کہ وہ جلدی چلے جائیں. تو جیسے ہی وہ جائیں گے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے جو عدالتی کوشش ہے ان میں تیزی آئے گی. اس وقت تو حالت یہ ہے کہ اگر کوئی جج انصاف کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، صرف سوال اٹھاتا ہے، ابھی فیصلہ نہیں آیا، سوال اٹھاتا ہے، تو اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اسلام آباد کے جج ہیں، معزز جج ہیں جہانگیری صاحب، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ جو ہو رہا ہے، اور کون کر رہا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. مریم نواز صاحبہ نے ایک سوشل میڈیا بریگیڈ رکھا ہوا ہے، وہ ٹک ٹاک بنانے پہ کروڑوں روپے خرچ کرتی ہیں. تو یقیناً یہ کیمپینز چل رہی ہیں. اب ایک تو یہ ایشو ہو گیا. جہاں تک سیاسی جدوجہد کا تعلق ہے، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، جو ابھی سوات میں لاسٹ ویک ہمارا جلسہ ہوا، آپ نے دیکھا کتنی تعداد تھی عوام کی، کیونکہ وہاں پہ ہماری حکومت ہے، ہمیں غیر ضروری طور پہ روکا نہیں جاتا اپنا آئینی حق استعمال کرنے سے. لیکن اسلام آباد میں جب ہم نے جلسہ کرنے کی کوشش کی تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوا. اب ہم آئیں گے انشاءاللہ. یہ بھی میں آپ کو آج بتانا چاہ رہا ہوں، میری طرف سے آپ یہ اعلان کنسیڈر کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ اگر ہمیں عدالت کے حکم کے مطابق جلسے کی اجازت نہ دی گئی، ہم عدالت گئے ہیں، ہم نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پیٹیشن بھی فائل کی ہے اور کہا ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے. اگر آئینی قانونی طریقے سے ہمیں اجازت نہیں دی جاتی اور عدالت اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی، تو ہم انشاءاللہ پھر اپنے آئینی حق کا تحفظ کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کی سربراہی میں، ان کی لیڈرشپ میں آئیں گے اور اسلام آباد میں اپنا جلسہ کریں گے. تاریخ اور وقت کا ہمیں آپ کے ساتھ یقیناً آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. صرف عدالتی فیصلہ کا انتظار ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم کریں گے. تو یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں خان صاحب کی رہائی ہی کے لیے کر رہے ہیں. لیکن خان صاحب کی رہائی پر کوئی رکاوٹ ہونی نہیں چاہیے. صرف ایک رکاوٹ ہے کہ موجودہ حکومت کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. اگر شرم آ گئی تو قانونی طور پر ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں. جی بیرسٹر صاحب ایک بار پھر آپ کو دہشت گردی کی دنیا میں واپس لے چلوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے انہوں نے پارلیمنٹ کے فورم پہ یہ بات کہی ہے کہ جنوبی اضلاع کے پی کے جو ہے ان میں جو ہے طالبان کی حق نقل و حمل جاری ہے، جس میں کچھ سوشل میڈیا پہ فوٹیج بھی آئی ہے، اور وہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ شام کے وقت تمام تھانوں کو بند کر دیا جاتا ہے. کیا وہ پی ڈی ایم کا بیان تھا، چونکہ اس وقت آپ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں؟ سیکنڈلی آپ کا ایک سوال تھا، جو ہے آپ کی بات تھی کہ ہمارا چیف سیکرٹری اور آئی جی، آپ جس چیف سیکرٹری کو لانا چاہتے تھے شہاب علی خان کو، وہ جب ایڈیشنل سیکرٹری تھے تو وہ نیب زدہ ہو کر صوبہ بدر کیے گئے تھے. آپ پھر ایک ایسے بندے کو کہ جس پہ بہت سارے کرپشن کے الزامات ہیں، اس کو دوبارہ چیف سیکرٹری لانا چاہتے ہیں. دیکھیں شہاب علی شاہ صاحب ایک بہت ہی کمپیٹنٹ آفیسر ہیں. ان کی کمپیٹنس میں اور خیبر پختونخوا کے معاملات پر ان کی جو سمجھ ہے اور جو گرپ ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. آپ کسی سے بھی، مجھ سے نہیں کسی اور سے بھی پوچھ لیں تو آپ کو یہی بتائیں گے کہ ہاں ایز این آفیسر وہ کمپیٹنٹ آفیسر ہیں. پہلی بات، ہماری کنسیڈریشن جب آپ کسی کو کسی کام کے لیے لے کر آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کام میں جو ان کی اہلیت ہے اس کو دیکھتے ہیں. ہم نے ان کی اہلیت دیکھتے ہوئے ہم نے ان کے لانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا. ان کا تو کیس انہوں نے ڈراپ کر دیا، اور بھی کئی نام انہوں نے خود ہمیں دیے، وہ بھی نہ دیے، خود ہی نام دے کے پھر پیچھے ہٹ گئے. جہاں تک نیب کا تعلق ہے، نیب کا جو کریڈیبلٹی ہے، نیب کی جو کارکردگی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کیا کہوں، نیب زدہ ہی آج آپ کا وزیر اعظم ہے، نیب زدہ ہی
آج آپ کا صدر ہے، نیب زدہ ہی آپ کی ساری کابینہ ہے، نیب زدہ ہی ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ہیں خیبر کیا نام ہے پنجاب کی. تو اب نیب کا کیا کہوں؟ نیب تو وہ ادارہ ہے جس نے بہت بڑے بڑے رہنما پاکستان کو دیے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ ان رہنماؤں کی جو تربیت ہے وہ بھی نیب ہی کرے گی. تو اس لیے نیب کو تو آپ برا ہی نہ کہنا، نیب نے تو پاکستان کو بڑے بڑے تحفے دیے ہیں. جہاں تک نیب کا تعلق ہے، ہاں الزام ثابت ہو جائے، سزا ہو جائے، یقیناً ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. الزامات کی حد تک تو اب میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، مجھ پر بھی آپ الزام لگا دیں کہ جی میں نے کوئی الزام لگا دے نیب میں اور نیب میرے خلاف پرچہ درج کرا دے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ لیکن ثابت کرنا پڑتا ہے. لیکن جن کے خلاف ثابت ہو چکا ہے، نیب نے خود ہی ان کے خلاف عدالتوں میں جا کر عدالتوں کو کہا کہ ہم ان کے خلاف کیس نہیں لڑنا چاہتے. میاں نواز شریف صاحب جب برطانیہ سے آ رہے تھے جلاوطنی کاٹ کر، خود ساختہ سیر سپاٹا کر کے، تو نیب بھی عدالت میں گئی، ایک نہیں کئی عدالتوں میں گئی اور کہا کہ ہم ان کے خلاف پروزیکیوشن نہیں کرنا چاہ رہے. تو نیب نے تو ہمیں یہ تحفے دیے، آج کی حکومت بھی نیب ہی کی کا تحفہ ہے، اس کو آپ انجوائے کرتے رہیں جب تک کر سکتے ہیں اس کے. اچھا، مولانا صاحب کا چونکہ انہوں نے بھی سوال کیا تھا، آپ نے بھی کیا. دیکھیں، مولانا صاحب ہمارے اتحادی نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے ساتھ بات چیت کے پروسیس میں ہیں. ہمارے وفود ان سے مل چکے ہیں، ملے ہیں، آگے بھی ملتے رہیں گے. میں بھی ان ملاقاتوں کا حصہ رہا ہوں، میں خود بھی ان سے ملا ہوں. وہ ایک اچھے کیا کہتے ہیں، ایک میں اس کو کہوں گا کہ ایک بہت ہی زیادہ تجربہ کار سیاست دان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کس موقع پہ کیا بات کرنی چاہیے. شاید اللہ کرے کہ یہ صلاحیت بلاول زرداری میں اور میاں نواز شریف صاحب میں بھی اور میاں شہباز شریف میں بھی آ جائے کہ بات کو بیلنس طریقے سے ادا کرنے کی صلاحیت، جو کہ ایک سیاسی لیڈر کے لیے ضروری ہے. یہ تعریف کرنے کے بعد اب میں آتا ہوں اس بات پر، یقیناً ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے ہمارے لوگوں کا، اور اگر وہ ہمارے ساتھ مشترکہ تحریک چلانے پر رضامند ہوتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ صرف نہیں، تحریک تحفظ آئین پاکستان جس میں صرف پی ٹی آئی نہیں ہے، جس میں اور لوگ بھی ہیں، ہم نے ان کو اس پلیٹ فارم پہ آنے کی دعوت دی ہے جس کی سربراہی محمود خانہ چکزئی صاحب کر رہے ہیں. اس میں اور بھی آپ کو پتہ ہے رہنما ہیں، حامد رضا صاحب بھی ہیں، باقی لوگ ہیں، کیا نام ہے، وحدت المسلمین کے جو قائد ہیں ناصر عباس صاحب، تو یہ سب ہمارے ساتھ ہیں. ان کو بھی ہم نے کہا تھا، لیکن مولانا صاحب نے اس وقت کہا کہ نہیں، میں اپنی تحریک الگ چلاؤں گا، آپ اپنی چلائیں، ہمارا ہدف ایک ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ چلائیں. تو اس وقت تو ہمارا اس طرح کی ایک انفارمل سی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ بھی حکومت کے مخالف ہیں، ہم بھی ہیں. رہ گئی بات ان کے ان بیانات کی خیبر پختونخوا کے حوالے سے یا سیکیورٹی کے حوالے سے، تو دیکھیں خیبر پختونخوا میں اب تک ان کے 2 لوگوں پر حملہ ہو چکا ہے. ایک مولانا صاحب جو ان کے صدر تھے جنوبی وزیرستان کے، ان کو شہید کیا گیا گزشتہ دنوں، اور 2-4 دن پہلے بھی ان کے ایک رہنما پر حملہ ہوا ہے. تو یقیناً وہ بھی اس پروسیس سے متاثر ہیں. ان کا اس کے حوالے سے طالبان یا دہشت گردی کے حوالے سے اگر کوئی بات ہے تو وہ بالکل یقیناً جائز ہوگی، ہم اس کے انکار نہیں کرتے. حکومت اس حوالے سے جو کارروائی کر سکتی ہے قانونی اور پریونٹیو وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک طالبان کی موومنٹ کا تعلق ہے تو طالبان کی طرف سے، تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے مختلف ویڈیوز سوشل میڈیا پہ آتی ہیں. اب وہ ویڈیوز کب کی ہیں، پرانی ہیں، نہیں ہیں، کس نے بنائی ہیں، افغانستان سے پاکستان آتے ہوئے بنائی ہیں یا پاکستان میں ہی کہیں بنائی گئی ہیں یا افغانستان کے پہاڑوں میں بنی ہیں، دیکھیں اس کی تصدیق اور توثیق کبھی نہیں ہوتی. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ جو بات کر رہے ہیں موومنٹ کے حوالے سے وہ سچ ہے، کیونکہ ہم آپس میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے اقدامات ہمارے جاری ہیں، اور روزانہ کارروائیاں بھی طالبان کے خلاف یا دہشت گردوں کے خلاف ہو رہی ہیں. تو میرے خیال میں کسی حد تک ان کا گلہ بجا ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سابق اتحادیوں کو کہیں کہ وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں پیسے دیں تو ہم انشاءاللہ مزید. دیکھیں ابھی ہم نے کولاچی جو ڈسٹرکٹ ہے، جو کہ ڈیرہ اسماعیل خان کا بہت زیادہ وہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں یہ دہشت گردی کے، اس میں ہم نے کوئی 550 کے قریب نئے پولیس اہلکاروں کو بھرتی کرنے کے لیے اعلان کیا ہے. ٹرینڈ بھی ہوں گے اور وہ بھی. ان سب چیزوں پہ آپ کو پتہ ہے اخراجات آتے ہیں، تو اخراجات کی بات میں ہمیں پیسے چاہیے. جی اور کوئی سوال؟ بس کر دیں یار، وہ آپس میں وہ آپ کے کیمرہ مین تنگ ہو گئے، آپس میں باتیں کرنے لگے ہیں. بس یار کیا کریں. ہاں
سر زبردست بیٹیاں انہوں نے دینے ہیں تعصب وہ 1800 نہیں اطلاق ہوگا مگر 1800 ہے اگر یہ نہیں دے رہے یہ جو گردشی کرتا اب جو